بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 70، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رد عمل۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جو شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، جب ان کی شہادت کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس افواہ نے مسلمانوں کو 3 طرح کی جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ تھے جن کا خیال تھا کہ اب لڑنے سے کیا حاصل، دوسری جماعت وہ تھی جو کہنے لگے اب جینے کا کیا مزہ، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، تو انہوں نے شہادت کو ترجیح دی۔ وہ دشمن سے ٹکرا گئے اور مردانہ وار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ تیسری جماعت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کر رہی تھی، حصار بنا کر آپ کی حفاظت پر مامور رہی۔ ان کی تعداد کل 14 تھی۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے کہ مسلمانوں کی صفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل جانے کی کیا حکمت تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے مسلمانوں کا تعلق، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنی الفت، اتنا گہرا تعلق تھا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی صفوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی سے ایسی ناقابل تسخیر قوت موجود رہتی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے طوفانوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ لیکن اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کر اس قدر وہ غمگین ہو گئے کہ اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ بات کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور صدمے کے مارے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ پس اگر وہ بحر غم میں نہ ڈوبتے تو بڑا خطرہ تھا ان کا ایمان ہی رخصت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی روشن حکمت یہ تھی کہ یہ افواہ عام ہو جائے۔ اس مناسبت سے یہ ایک ایسا آگاہی بخش اور سبق آموز واقعہ ہے کہ اس کا شمار عظیم عسکری اسباق اور بے مثال حربی تجربات میں ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان اس حقیقت کا اچھی طرح احساس اور ادراک کر لے کہ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین موجود نہیں رہے، پھر بھی انہیں وحدہ لا شریک رب ذوالجلال پر غیر متزلزل ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ بشر فانی تھے، اس لیے انہیں غیر حاضر پا کر مسلمانوں کو الٹے پاؤں نہیں پھرنا چاہیے تھا۔ اس عظیم سبق کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل فرمائی۔ اس میں بہت سے مسلمانوں کی اس ذہنی کیفیت پر تبصرہ کیا گیا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو سخت کمزوری کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ غور کیا جائے تو اس اہم ترین سبق کا مثبت اثر اس دن ظاہر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حقیقی طور پر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس دن احد کی افواہ اور اس کے سبب نازل ہونے والی اس آیت قرآنی نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں اصل حقیقت کا احساس دلایا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دلوں کے ساتھ رخصت کیا، پھر اس امانت کا بار اٹھانے کی طرف متوجہ ہو گئے جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے درمیان چھوڑا تھا، یعنی دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی امانت۔
انہوں نے اس امانت کو بھرپور عزم سے اٹھایا کیونکہ ان کا ایمان نہایت پختہ اور عقیدہ بے حد مستحکم تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر پورا بھروسہ تھا۔ اور اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو سارے دنیا عالم میں مسلمانوں نے پھیلانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہ افواہ سن کر چند افراد ایسے تھے جو ہمت ہار کر ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے؟ وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے میری قوم، ان کان محمد قتل فرب محمد لم یقتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تو زندہ ہے، وہ تو حی لا یموت ہے۔ فقاتلوا علی ما قتل علیہ، جس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا تم بھی اس کے لیے قتال کرو۔ اور ایک روایت میں ہے وہ کہنے لگے یا سعد بن معاذ الجنہ ورب النذر انی اجد ریحها من دون احد، اے سعد بن معاذ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، قسم ہے نظر کے رب کی، بلا شبہ میں احد کے قریب جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے اختتام کے بعد زخمیوں کو جب ڈھونڈا گیا، ان کی بہن نے ان کے محض انگلی کے پوروں سے پہچانا، انہیں نیزوں اور تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ سن کر اپنی قوم انصار کو جان بازی اور سرفروشی کے جذبے سے سرشار ہو کر مشرکوں پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دی اور کہا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، ان محمد قد قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فقاتلوا عن دینکم، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا، سب نے مل کر مشرکین سے مقابلہ کیا اور سب جماعت والے جام شہادت نوش کر گئے۔ یقیناً ان جیسے بہادر لوگ ہی اللہ کے اس فرمان کے مصداق ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر کے دکھلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کر کے دکھایا، شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ چنانچہ اسی طرح کے حوصلے اور ولولانگیز باتوں سے اسلامی لشکر کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور حوصلے بلند ہو گئے، اور اس لشکر میں مسلمان مردوں کے ساتھ 14 مسلمان خواتین بھی اس میدان جنگ میں موجود تھی۔ یہ پیاسوں کو مشکیزے سے پانی پلایا کرتی تھی، اسی طرح زخمیوں کو مرم پٹی کرنا وغیرہ یہ بھی ان کے ذمے۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، حضرت بی بی فاطمہ، اسی طرح حمنہ، ام ایمن اور ام عمارہ اور دیگر خواتین رضی اللہ عنہن اجمعین شامل تھی۔ ان میں سے ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے تو قتال میں بھی حصہ لیا۔ فرماتی ہے کہ جب خالد بن ولید نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بڑی گھلبل مچ گئی، تو میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عملاً جہاد میں شریک ہو گئی۔ میں نے تلوار اور کمان سنبھالی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے لگی، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ جب مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا تو 4 قریشیوں نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا۔ ان کا مذموم اور ناپاک مقصد یہی تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو اور نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے۔ ان میں پہلے نمبر پر عبداللہ بن شہاب، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن قیمیہ، تیسرے نمبر پر عتبہ بن ابی وقاص اور چوتھے نمبر پر ابی بن خلف تھا۔ ان چاروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف اعتبار سے جب تکلیف پہنچائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر ایک
محفوظ جگہ کی طرف جب منتقل ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا تو اس سے آپ علیہ السلام کے زخم دھوئے گئے، خون بند نہ ہوا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو وہاں پہنچ گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ خون بند نہیں ہو رہا تو چٹائی منگائی اور اسے جلا کر اس کی راکھ سے زخم کو بھرا، اس کی چپک سے خون بند ہو گیا۔ اتنے میں حضرت محمد بن مسلمہ صاف اور شیرین پانی لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا اور انہیں دعائیں خیر دی۔ چونکہ ہر طرف افواہ پھیلی ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ایک مایوسی کا عالم طاری تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نعرہ لگایا، مسلمانوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آہستہ آہستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کے لیے جمع ہو گئے۔ اب خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ پہاڑ پر چڑھ آیا، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیچے دھکیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس تازہ حملے کو پسپا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی اور حالات ایک دفعہ پھر قابو میں آ گئے۔ چنانچہ مشرکین حتمی فتح سے مایوس ہو کر اور مسلمانوں کی جان فروش بہادری کی بنا پر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ احد کی ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے۔ تمام مسلمان مشرکین کو واپس لوٹانے کے باوجود اپنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کی بنا پر انتہائی دکھ، غم اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ چنانچہ اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے مجاہدین پر اونگ طاری کر دی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اونگ آئی، جس کے بعد وہ اطمینان بخش حالت میں بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر ہم نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جو ایک اونگ تھی، وہ تمہارے ایک گروہ پر چھا رہی تھی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنے ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگے اور وہ کہتے تھے، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یقولون لو ان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں سے وسوسے صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ میں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ سے مراد منافقین ہے۔ چنانچہ قریش اب حتمی فتح سے مایوس اور طویل جنگ سے اکتا چکے تھے، اور وہ اس وقت تو بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے جب مسلمان اونگ سے اطمینان پانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے اور مقابلہ کرنے سے رک گئے اور واپسی جانے کی راہ لی۔ چنانچہ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے غزوہ احد میں، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔